میرا نام ہے کلیو اینڈ یو آر واچنگ ٹیلز آف ٹیرر، جہاں میں آپ لوگوں کی بھیجی اسٹوریز کو نریٹ کرتی ہوں۔ اگر تو آپ کے پاس بھی ایسی انٹرسٹنگ اسٹوریز ہیں تو آپ مجھے میرے انسٹاگرام پر ڈی ایم کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنی کافی ویڈیوز میں بات کی ہے کہ ہم اگر کبھی کہیں بھی گھومنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے اس جگہ کے متعلق تھوڑا جان لینا چاہیے، اور جن چیزوں کے بارے میں ہمیں زیادہ سمجھ نہیں ہے ان سے دور ہی رہنا چاہیے۔ سو وداؤٹ اینی فردر ریویو بڑھتے ہماری آج کی پہلی اسٹوری کی طرف۔ آج کی جو ہماری اسٹوری ہے وہ سعودی عرب سے ریلیٹڈ ہے۔ کافی لوگوں کا ماننا ہے یہ سعودی عرب کا موسٹ ڈینجرس ایریا ہے۔ کافی لوگوں نے یہاں پیرانارمل ایکٹیویٹیز کو وٹنس بھی کیا ہے۔ میرا نام ازلان ہے اور یہ واقعہ کچھ سال پہلے کا ہے جب میں سعودی عرب میں کنسٹرکشن کمپنی میں کام کرتا تھا۔ میں کنسٹرکشن میں کافی عرصے سے کام کر رہا ہوں، اور جس کمپنی کے ساتھ میں کام کر رہا تھا اسی کمپنی کی طرف سے مجھے ایک نیو پروجیکٹ الاٹ کیا جاتا ہے، اور جو کنسٹرکشن سائٹ ہمیں الاٹ کی گئی تھی وہ مدینہ سے کچھ 30 کلومیٹر کی دوری پر تھی۔ پروجیکٹ کی ڈیڈ لائن کافی کم تھی تو ہمیں ڈے اینڈ نائٹ شفٹس میں کام کرنا پڑ رہا تھا، اور میری اس پروجیکٹ پر پہلی شفٹ ہی رات کی شفٹ تھی۔ اور باقی سب ورکرز بھی وہاں کے لوکلز ہی تھے اور وہ ذرا سے گھبرائے ہوئے بھی تھے، مگر اس ٹائم میں نے ان سے کوئی سوال نہیں پوچھا اور بس جلدی سے کام پر فوکس کرنے لگا۔ پر اس وقت مجھے بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ابھی ہمیں کام کرتے کچھ 15 منٹ ہی ہوئے تھے کہ دور سے ایک ورکر کی چیخنے کی آواز آئی۔ ہم سب اس کی طرف بھاگے تو وہ زمین پر بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ ہم سب نے اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کی، اور جب وہ اٹھا تو زور زور سے چلانے لگا، کالا آدمی، کالا آدمی، مگر وہاں پر آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ ہم سب نے یہی بہتر سمجھا کہ اس کو گھر بھیج دیا جائے۔ یہ سب ہونے کے کچھ ہی دیر کے بعد سب واپس اپنے اپنے کام پر لگ گئے، اور میں بھی اپنے کیبن میں چلا گیا، اور میں اپنے کیبن سے باہر دیکھ رہا تھا کہ میں دیکھتا ہوں ایک ورکر ایک گدھے کے ساتھ ویسٹ کی طرف جا رہا ہے۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس پہاڑ پر ایک گدھا آیا کہاں سے؟ میں باہر نکل کر اسے پوچھنے جاتا ہوں تو وہ مجھے کہتا ہے میں اس گدھے کو کالے آدمی کے پاس لے کر جا رہا ہوں۔ یہ سن کر میں بھی ذرا حیران ہو گیا، جبکہ آس پاس کوئی بھی انسان نہیں تھا۔ پھر مجھے وہ کہانیاں یاد آئیں جو اس وادی کے بارے میں مشہور ہیں، جو آنے والے لوگوں کی تھیں۔ میں اس وقت ڈر رہا تھا، پر میں نے اپنا ڈر دوسروں پر ظاہر نہیں کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے باقی سب ورکرز بھی عجیب سا بیہیو کرنے لگے۔ They was like they are possessed by someone۔ میں اب تک پورا ڈر چکا تھا، اور میں نے فوراً اپنی ٹیم کو اکٹھا کیا اور وہاں سے فوراً باہر جانے کا فیصلہ کیا۔ ابھی ہم باہر کی طرف جانے کا سوچ ہی رہے تھے کہ مجھے وہاں پر ایک بہت عجیب سی ٹھنڈی سی سینسیشن فیل ہوئی۔ ٹمپریچر کافی لو سا فیل ہو رہا تھا، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہیں دور سے کوئی چیز ہمیں ہی دیکھ رہی ہے اور وہ خوش ہو رہی ہے۔ میں نے اس وقت بس وہاں سے کسی بھی حال میں زندہ بھاگنا چاہتا تھا، اور جیسے ہی ہم اس پہاڑ سے نیچے اترے، اوپر سائڈ پہ لگے بلب اور ٹیوب لائٹس خود بخود جل گئیں۔ یہ سب دیکھنے کے بعد مجھے ریئلائز ہوا کہ وہاں جانا ہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس کے بعد میں نے اس سائٹ کا کانٹریکٹ بھی واپس کر دیا، اور اس واقعے نے میری مینٹل ہیلتھ پر بہت برا اثر چھوڑا۔ اس جگہ پر کیا چیز تھی، آج بھی اگر میں اس رات کو یاد کرتا ہوں تو مجھے بہت عجیب سا فیل ہوتا ہے۔ ہماری آج کی اگلی سٹوری میں کہتی ہیں کہ میری خالہ کی نند کی بیٹی کی شادی ہوئی، اور وہ دونوں کپلز کافی خوش بھی تھے، لیکن کچھ 4-5 مہینے پہلے ان کے ساتھ بھی بہت سٹرینج واقعات ہوئے۔ دونوں میاں بیوی اپنا گلا خود بخود دبانے لگتے اور کلمہ پڑھنے سے بھی انکار کرتے، اور بہت عجیب سی آواز میں بات کرتے۔ جب یہ چیزیں حد سے زیادہ بڑھ گئیں تو ان دونوں کو ایک مولانا صاحب کے پاس لے جایا گیا۔ ان دونوں میں جو بھی چیز تھی اس کو حاضر کیا گیا، اور حاضر ہونے پر وہ بولی، مجھے بہت دور سے لایا گیا ہے ان دونوں کو الگ کرنے کے لیے۔ میں ایسے ہی نہیں لایا گیا ہوں، مجھے لانے کے لیے بہت سے غلط کام کیے گئے ہیں۔ ہم اس لڑکی کی امی بتاتی ہیں کہ شادی کے کچھ ہی دن بعد جب وہ گھر آئی تو اس کا دوپٹہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، جیسے کسی نے کاٹا ہو کینچی سے، پر ہم نے زیادہ دھیان نہیں دیا اور اس کو دوبارہ سے سلائی کر کے ٹھیک کر دیا تھا۔ میری ماما اور میرے کزن اس لڑکی کے گھر ان کو دیکھنے گئے،
اسی دوران اس کی طبیعت بھی خراب ہونے لگی تو میری کزن نے ان کو کلمہ پڑھنے کو کہا، تو اس نے کہا کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ میری کزن نے کہا کہ میں پڑھتی ہوں، تم میرے پیچھے پڑھو، لیکن اس نے کہا بول تو رہی ہوں، وہ سامنے لکھا ہوا ہے، مجھے نہیں پتا وہ کیا ہوتا ہے۔ اور بیٹھے بیٹھے اس نے اپنی ہی کہانی سنانا شروع کر دی۔ کہتی ہے کہ چھت پہ گئی تھی نا، دو موٹی عورتیں تھیں، بال کھلے ہوئے تھے ان دونوں عورتوں کے، وہ دونوں تو چائے بھی پلا رہی تھی ابھی، اس نے تو چائے پی ہی نہیں، اگر پی لیتی پھر تو نہ بچنا تھا اس نے۔ میری کزن نے پوچھا کہ کون تھی وہ عورتیں؟ تو وہ بولی تم جانتی ہو ایک کا منہ تو سوجا ہوا ہے۔ تو میری کزن نے پوچھا نام کیا ہے اس کا؟ تو وہ بولی نام نہیں بتانا، نام ہی تو نہیں بتانا، نام بتایا تو مار دیں گے مجھے۔ اور اس لڑکے کی حالت اس سے بھی زیادہ بدتر ہے، گھر کے پاس میں ریلوے ٹریک ہے، اس پر جا کر چلنا شروع کر دیتا ہے اور بس خود کو مارنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ گھر میں قرآن پڑھنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، چھوڑ نہیں سکتے، جیسے ہی چھوڑتے ہیں تو دونوں کی طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ کیس جادو وغیرہ سے ریلیٹڈ ہے، بٹ آئی ہوپ کہ وہ دونوں بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ 2 سٹوریز بھی کافی پسند آئی ہوں گی۔ آئی نو آج کی سٹوریز کافی شارٹ تھیں، بٹ نیکسٹ ٹائم کی لانگ سٹوریز بھی، ایسی ہی مزید سٹوریز کے لیے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے